نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ سوال کہ دین کے کن شعبوں میں مال خرچ کیا جائے، زیادہ ترجیحی بنیاد پر کہاں پیسہ دیا جائے. مساجد اور مدارس کا ایک نظام ہے، ان میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، نفلی صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ للہ، یا یہ کہ کسی فلاحی ادارے کو دیا جائے، یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کی جائے، یا ایک شعبہ علمی ہے کہ کتابوں کی تصنیف و تالیف میں، ان کی ترویج میں، ان کی اشاعت میں خرچ کیا جائے، یا اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے شعبے ہو سکتے ہیں. تو ان میں سے کہاں پیسہ خرچ کیا جائے، یہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنا زیادہ ایک سسٹم ہے الحمدللہ کہ متفرق لوگ ہیں، مختلف ادارے ہیں جو اپنے اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، اور کمیونیکیشن کی آسانی کی وجہ سے بہت زیادہ ایک دوسرے سے رابطے بھی کرتے ہیں اور بآسانی اپنی بات پیش کر دیتے ہیں. تو انسان سوچتا ہے کہ کہاں خرچ کروں. مثلا اس کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو وہ یہ 100 روپے کس ایک ادارے کو دے، کس ایک خاص شعبے میں لگائے. اور یہ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا بعض اوقات، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم احوال سے واقف نہیں ہوتے. اس میں ایک قاعدہ جو بنیادی ہے، الاہم فالاہم، جو چیز سب سے زیادہ اہم ہو اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے. تو چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ پرائیورٹائز اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب اس کی پوری معرفت ہو، پوری اچھی طریقے سے معلومات ہوں. اب ایک آدمی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جہاں وہ رہتا ہے وہاں کس طرح کی ضروریات ہیں، اور جہاں سے تقاضا آیا وہاں کس طرح کی ضروریات ہیں. اور بعض اوقات اپنے ملک میں جہاں وہ رہتا ہے وہاں تو کچھ نہ کچھ اس کو اندازہ ہوتا ہی ہے، دوسری جگہ کا، دوسرے ممالک کا ڈائریکٹ تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن انڈائریکٹلی سن سنا کے بواسطہ مختلف لوگوں کے کچھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس میں ذہن پریشان ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. تو کیا اس بارے میں ہمیں شریعت کی طرف سے کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے ہر بات میں رہنمائی ہوتی ہے الحمدللہ. ایک تو قاعدہ عرض کیا الاہم فالاہم والا. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ دین کے مختلف شعبے ہیں اور ہر ایک کی اہمیت ہے. چنانچہ آدمی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ متعلق کر کے، جوڑ کے، ذکر کی وجہ سے، تسبیحات کی وجہ سے اور دعا کر کے، اپنے صحیح جذبے اور صحیح نیت کے ساتھ جب فیصلہ کرے گا تو اس کو صحیح موقع پر صحیح کام کی رہنمائی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تفصیل اس اجمال کی یہ ہوئی کہ آپ کو ایک موقع ملا کہ یہاں پیسہ خرچ کرنا ہے، یا دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ یہ پیسہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. شوق ہوا، ذوق ہوا، یہ پیسے میں نکالوں. کہاں نکالوں نہیں سمجھ میں آیا، ابھی طے نہیں کیا. تو اس وقت فوراً آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ یہ توفیق میرے رب نے مجھے دی ہے. تو جیسے یہ خیال آیا کہ یا اللہ آپ نے مجھے توفیق دی کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ پیسے نکالوں، یا کسی نے سوال کیا تو یا اللہ یہ بھی آپ نے ہی کسی بندے کو بھیجا ہے، کوئی ذریعہ بنایا ہے، مجھ تک یہ میسج پہنچا ہے، یہ ضرورت کا تقاضا آیا ہے، یہ سب آپ کی طرف سے ہے. اس میں یقیناً بہت سے خیر کے کام ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے خیر کے نہ ہو، مجھے نظر آ رہے ہیں اور اس میں دھوکہ ہو، مجھے یہ شعبہ صحیح لگ رہا ہو لیکن ہو نہیں، اس کی ضرورت اتنی نہ ہو جتنی میں سمجھ رہا ہوں. یا جو صاحب ہیں ان کو چونکہ بات کرنے کا انداز، ان کا گفتگو کو سمیٹنے کا یا طریقے سے بتانے کا زیادہ مناسب اور اچھا ہے، مجھے دل کو لگا ہے، تو میں اپنی دل کی وجہ سے ان کی بات مان رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت نہ ہو. تو چونکہ میں یہ جج نہیں کر سکتا ہے میرے رب، تو میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. آپ میرے دل کو اس کام کی طرف مائل کر دیجیے جس کام میں زیادہ خیر ہے. جیسے یہ دعا کر لے گا، ان ساری تفصیلات سوچنے کی ضرورت بہت دیر تک نہیں ہوگی، لمحے بھر میں آدمی کہہ دے یا اللہ اس میں دوں کہ نہ دوں، اور اب دل جس طرف مائل ہو جائے.
ایک لمحے میں آدمی فوراً یہ خیال کرے کہ ایک اپرچونٹی ہے کہ مجھے اس چیز کرنی ہے کہ نہیں، کہ مجھے اس کے کرنے میں خیر نظر آ رہی ہے کہ نہیں، میرا دل اس طرف مائل ہو رہا ہے کہ نہیں، دل میں اطمینان ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بالخصوص حج عمرے کے موقع پہ بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں حج پہ، خاص طور سے سوال کرنے والے، یہاں مساجد کے باہر اور بازاروں میں لوگ سوال کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں 3 4 5 6 لوگ، کوئی آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن اچانک سے کسی کے اوپر آپ کو یہ ترس آتا ہے، خیال آتا ہے کہ میں اس کی مدد کر دیتا ہوں، تو ایک دم سے آپ کا یہ جذبہ ہوتا ہے، اس کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں۔ 4 اور لوگ آتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ کسی کو تو ویسے ہی دے دیتے ہیں، اگر اس پریشر میں یا اس خاص اس میں کہ بھائی ہمیں بھی تو آدمی کر دیتا ہے، لیکن دل اس پہلے والے کی وجہ سے ہوتا ہے، ان لوگوں میں ضمنی ان کو ادا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد وہ 6 8 لوگ اور بھی اگر پیچھے سے آئے تو آدمی اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی اب جاؤ، بس ختم ہو گیا نکل جاتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک رویہ، ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جس پر آپ کو اطمینان ہوا وہاں آپ نے دے دیا، جتنا دینا تھا وہاں دے دیا، کیونکہ یہ طیب خاطر سے پیسہ دینا ضروری ہے، یعنی دل کی بالکل اچھی طریقے سے رغبت اور دل کی طرف سے بالکل اطمینان ہونا چاہیے، یعنی دینے کا پورا اہتمام ہو، مجبوری میں نہ دے رہا ہو، پریشر میں نہ دے رہا ہو، اس لیے نہ دے رہا ہو کہ کوئی زبردستی چھین رہا ہے۔ تو طیب خاطر اگر ہوگی، یعنی دل اس پر راضی اور مطمئن ہوگا دینے پر، تبھی وہ صحیح معنوں میں پیسہ خرچ ہوا ہوگا، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو اب مثلا ان شعبوں میں سے کچھ شعبہ آپ نے طے کر لیا کہ اس شعبے میں دوں کہ نہیں دوں یا اس میں دوں، ان دونوں میں سے کس کو دینا اگر یہ طے نہیں ہو پا رہا، مثلا ایک ہی شعبے کے 2 الگ ادارے ہیں جو آ گئے ہیں، یہ بھی مدرسہ ہے یہ بھی مدرسہ ہے، یہاں پہ بھی طلبہ پڑھ رہے ہیں وہاں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں کا ہے یہ دوسرے ملک کا ہے، تو اس میں بس یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ضرورت کہاں زیادہ ہے، مجبوری کہاں زیادہ ہے، اور عمومی بات تو اس میں یہی ہے کہ کیونکہ اس کا صحیح سے فیصلہ کرنا بہت آسان نہیں ہوتا، تو جہاں اطمینان ہو وہاں دے، اور اگر یہ ممکن ہو کہ سب جگہ تھوڑا تھوڑا دے دو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ انگریزی کی جو کہاوت ہے کہ ایک ٹوکری میں سارے انڈے نہیں رکھ دینے چاہیے، اس کو ٹھوکر لگے تو وہ سارے انڈے ایک ہی ٹوکری کی زد میں آ کے ختم ہو جائے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ وہ متفرق مختلف ٹوکریوں میں ہو، تو اگر غلطی سے ایک ٹوکری گر بھی گئی تو اس میں جو انڈے ہیں وہی ٹوٹیں گے، باقی میں بچ جائیں گے۔ تو کچھ نہ کچھ آدمی یہ بھی سوچ لیا کریں گے، اگر تھوڑا تھوڑا سب جگہ دے دیں تو ٹھیک۔ بعض اوقات ہمیں خیال آتا ہے وہ یہ کہ اب یہ 1000 روپے ہیں میرے پاس، اگر میں نے ایک کو دے دیے تو اس کا پورا کام بن جائے گا، مہینے بھر کا اس کا آسانی ہو جائے گی، اور یہ 10 لوگوں کو میں نے دیا تو 100 میں کسی کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک ہے یہ انفاق کرنا، اس میں ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں کام میں، انفاق میں جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے اس کے تناسب سے۔ اب آپ نے جو پیسہ خرچ کیا ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن یہ وسوسہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، یہ خیال ذہن میں رہتا ہے اکثر انفاق کرنے والوں کے کہ ہم اس کی مدد کر کے اس کا کام بنا رہے ہیں، ہم اس کی ضرورت کو پورا کر دیں پوری طریقے سے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نہیں کر رہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کام لے رہے ہیں، ہم جتنا کر دیں گے، جتنے ہمارے بس میں ہوگا بآسانی وہ ہم کر دیں گے، باقی اللہ ہی اور لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیں گے، کچھ اور لوگ بھی کر دیں گے۔ لیکن ایک امیڈیٹ کیس ہے، پرسنل کیس ہے، جس کو آپ جانتے ہیں، آپ کے پڑوس میں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ سفید پوش لوگ ہیں، کہیں اور نہیں جائیں گے، کوئی اور ان سے کوشش کرے گا بھی تو یہ اس سے سوال نہیں کریں گے، بلکہ وہ دے گا بھی تو منع کر دیں گے، یہ ایسے مجبور لوگ ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، مساکین ہیں، تو ان کی اگر میں نے مدد کر دی تو زیادہ امکان ہے کہ یہ قبول کر لیں گے، تو یہاں میں اپنی زیادہ مدد کر دوں، یہ میرے زیادہ بس میں بھی ہے اور زیادہ فائدہ مند بھی ہے، تو ان کی خدمت کر دی۔ ان کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ جو صاحب ہیں یہ صبح شام 10 جگہ اور جا رہے ہیں، پورے ملکوں میں گھومتے رہتے ہیں، ان کی ادارے کی مدد جگہ جگہ اور ہو جائے گی، ان کو جاننے والے اور بھی بہت لوگ ہیں، اور ان کا پروجیکٹ بھی بڑا ہے، بہت سے لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے، تو پھر ان کی بھی ہمارے یہاں ایک سلسلہ یہ بن گیا ہے کہ جو جتنی زیادہ زور سے بات کرتا ہے، جتنا زیادہ شور سے بات کرتا ہے، جتنا زیادہ وہ میڈیا پہ آتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس کو دے رہا ہے، وہ بھی اس کو دے رہا ہے، چلو ہم بھی اسی کو دے دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ ثواب کی لالچ میں ایک موقع پر زیادہ دے دیتے ہیں، دوسرے پہ کم دیتے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دینے سے ایک تو کام بن رہا ہے، یہ بھی غلط سوچ ہے، دوسرا یہ کہ ہم اس وقت دے کر ثواب زیادہ کما لیں گے، تو گویا اس میں اخلاص سے زیادہ اپنی غرض شامل ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے،
بس اس میں تھوڑی سمجھ درست ہونی چاہیے کہ میں یہ کس وجہ سے ادھر خدمت کر رہا ہوں. اس ادارے میں خدمت کروں گا تو میرا چونکہ بچہ یہاں پڑھتا ہے یا مستقبل میں مجھے اس سے فائدہ ہوگا، یا یہاں جو استاد ہیں ان کو ڈائریکٹ خدمت کرنے سے میرا ان سے قرب ہو جائے گا، تو فیوچر میں میرے بھی کچھ کام نکل آئیں گے. تو اپنی نیت میں اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کھوٹ آتی جا رہی ہے. پہلے میں خالص اللہ کے لیے دیتا تھا، اب میں اپنا مستقبل سوچ رہا ہوں، اپنا کچھ فائدہ دنیاوی اس سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بھلے وہ دینی ہی طور پر دنیاوی فائدہ ہو. قرب کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی ادارے میں پیسہ دینے سے وہاں کا عالم استاد آپ کے قریب اگر ہو جائے گا، آپ کا اس سے رابطہ ہو جائے گا، وہ آپ سے شاید 1 to 1 بات بھی کر لیا کرے، کبھی آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے دیا کرے، تو یہ بھی اس سے غرض ہوئی کہ اپنا قرب تعلق بنانے کے لیے وہ پیسہ خرچ کیا، کیونکہ اس سے مطلوب اللہ کی رضا ہونی چاہیے تھی حقیقتاً. تو وہ انڈائریکٹ بھلے اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ اپنا کوئی دنیاوی فائدہ اس سے متعلق کر رہا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محض ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے جو سمجھ میں آئے اس کو دے دینا چاہیے، اور اس کے بارے میں پھر سوچنا نہیں چاہیے کہ مستقل ارے پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا، یا کہیں اور دے دینا چاہیے تھا، ارے انہوں نے تو بتایا تھا وہاں دینا چاہیے، وہ زیادہ اچھی بات ہے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو جائے، دل صاف ستھرے ہوں، دل اللہ کی یاد سے معمور ہو. جب دل اللہ کی یاد سے معمور ہو کے پاک صاف ہو جاتے ہیں، تب ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک ملکہ ایسا پیدا فرما دیتے ہیں کہ جو دیکھ کے اندازہ اس کو ہوتا ہے، وہ نگاہ مرد مومن بن جاتا ہے. تو وہ جو نگاہ ہے وہ بآسانی چیزوں کو سمجھنا، قبول کرنا، اس کی صلاحیت رکھتا ہے. تو وہ نگاہ آپ کو پھر گائیڈ کر دیتی کہ بھی یہ کرنا ہے. اور عموم جیسے کہ بڑے لوگ ہیں، اکابر علماء ہیں، اپنے صحابہ کے واقعات سنے ہیں، کس طریقے سے یہ فیصلہ ان کے امیر نے کیا، اور آدمی کہتا ہے کہ کیسی بڑی بات ہے، کیسے ہو گئی. ایک نظر سے صحیح فیصلہ کرا دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ کروانے والے تو اللہ ہے. اللہ پھر آپ کو ٹھیک جگہ لگاتے ہیں، آپ کو آپ کے حال پہ نہیں چھوڑ دیتے. اسی لیے اب آپ کو وہ دعا سمجھ میں آئے گی کہ کیوں کی جاتی ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے حی اے قیوم، ہم آپ کی رحمت سے استغاثہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں کیا کہ ہمارے معاملات سنوار دیں، میرے معاملات کو درست کر دیجیے، اور مجھے پلک جھپکانے کی مدت جتنے وقفے کے لیے بھی تنہا مت چھوڑیے میرے حال پر. یعنی جتنی دیر میں پلک جھپکائی جاتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑیے، بلکہ مجھ پر آپ کی نظر ہر وقت رہے. نظر تو ہے رہتی ہی آپ کی، لیکن آپ مجھے میرے حال پہ یہ کہہ کے نہ چھوڑ دیں کہ جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہم تمہیں ڈھیل دیتے ہیں. تو یہ ڈھیل نہ دیجیے مجھے، بلکہ مجھ سے غلطی ہو تو مجھے ٹھیک کر دیجیے، مجھے ادھر لے آئیے. مجھ سے غلط فیصلہ ہونے لگے تو مجھے کھینچ کے صحیح فیصلے کی طرف لے آئیے. اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ سے اور صحبت اہل اللہ سے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے. تو پھر آدمی کو ٹھیک بات ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کس وقت کیا کرنا ہے. اس کے فیصلے آپ دیکھیں گے تو عموماً بڑے مضبوط لگیں گے. یہ اس نے کیسے کر لیا؟ وہ اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی خاص ایسا زبردست جادوئی اور طلسماتی قسم کا کوئی اور نجومی قسم کا کوئی مادہ ہے جس نے اس کو گائیڈ کیا، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نورانی ملکہ، ایک ملکہ فاضلہ، ایک ایسی کیفیت اس کو اللہ نے دے دی کہ وہ جج کر لیتا ہے چیزوں کو ٹھیک و غلط. جسے کہہ لیجیے سکس سینس، اس کا چھٹی حص اس کی ایسی زبردست مجلہ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ٹھیک جگہ صحیح فیصلہ کرواتی ہے. تو وہ تو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں کی. تو ایسے لوگوں سے مشورہ کر لے آدمی، اپنے احوال رکھ کے تب بھی ہو سکتا ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سارے کاموں میں سے جو زیادہ اہم کام ہے ان پہ توجہ دے. وہ زیادہ اہم کام کون کون سے ہیں؟ وہ چیزیں جو بنیاد پہ کام کرتی ہیں. ایک ہے ظاہری سامنے کی چیز، ایک آدمی کی ڈائریکٹ ضرورت ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے کہ فاقے کر رہا ہے، تو ظاہر بات اس وقت سب سے اہم اس کی جان بچانا ہے. تو مقاصد الشریعہ کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. وہ 5 جو مقاصد ہے، 5-6، کسی کی جان بچانا، کسی کے مال کی حفاظت کرنا، کسی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، کسی کے نسب کی، اس کے دین کی، تو اب عقل کی اسی طریقے سے. تو ان میں سے کوئی بھی چیز افیکٹ ہو رہی ہو اور وہاں ضرورت ہو تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مثلا مغرب میں رہتے ہوئے اس وقت ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دینی حساب سے یعنی فائنینشیل ضرورتیں تو ہیں، لیکن عموماً لوگ آسودہ ہیں. یہاں پر کھانے پینے سے زیادہ ان کی علمی کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، دینی اداروں کی ضرورت ہے. ہمارے جو ممالک ہیں ان میں یا غربت زیادہ ہے، وہاں کھانا پینا بھی بہت ہی اہم ہے.
تو وہ والے شعبے بھی بہت اہم ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی پورے کام ہونے چاہیے. اس طریقے سے جو چیز زیادہ اہم ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ پورا اسسمنٹ کرے آدمی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آسان نہیں ہے لیکن بہت آسان ہو جائے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آدمی اپنا تعلق بنا لے اور اس وقت جس طرف دل مائل ہو وہ کام کرے اور اللہ سے امید رکھے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی کہ جب آپ کو دین کے ان سارے شعبوں سے اور کاموں سے طبعی محبت ہو جاتی ہے نا، تو پھر یہ سب چیزیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. وہ محبت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ سے اور صحبت اہل اللہ سے. جب آپ کو محبت ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنے بچے کی دل میں محبت ہے، کتنی آسانی سے آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے. اس وقت کھانے کی ضرورت ہے، اس وقت اس کو پلانا چاہیے، اس وقت اس کو نہلانا چاہیے. یہ کیسے کرتے ہیں؟ ضرورتیں تو ساری تھیں، کون سی اہم ہے، کس وقت کیا کرنی ہے. اس میں دو چیزیں: آپ مخلص ہیں انتہائی اپنی اولاد سے، نمبر دو یہ کہ آپ درد کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آتا ہے. کسی کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی کہ آپ ماں باپ جو ہیں کتنی ٹریننگ کرتے ہیں بچے پالنے کے لیے، سب پال لیتے ہیں، پرائیورٹائز کر لیتے ہیں چیزوں کو. اس لیے کہ وہاں اصل چیز یہ تھی کہ اخلاص کے ساتھ محبت تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. تو اس ایسی بہت ساری دعاؤں سے اپنے آپ کو جڑے رکھتے ہیں. اب یہی کام دین کے ان شعبوں کے بارے میں ہو تو مجھے دین کے حفاظت سے بڑی